فاتم برہان حکیم و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں اور رب سارے زمان، سید سربراہ، حامی بے کسان، قائد المرسلین، رحمت للعالمین، آقا نامدار، مدنی تاجدار، تاجدار ابوجل، فخر بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار قربان میں حریت و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو دین ہے اللہ کے نزدیک، فرمایا وہ اسلام ہے۔ جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے، جس دین کو اللہ نے چنا ہے، جو دین عزت والا ہے، جو دین قدر والا ہے، جو دین شان والا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اسی سے ریلیٹڈلی آج کے ہمارے جمعہ المبارک کا یہ موضوع ہوگا کہ دین اسلام یہ خوبصورتی والا دین ہے، دین اسلام یہ حسن والا دین ہے، اور اس کو حسن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک فطرتی تقاضا ہے کہ جو چیز ہمارے قریب ہوتی ہے نا، ہمارے پاس ہوتی ہے، ہم اس کا تذکرہ بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ پاس ہے، قریب ہے، اپنے پاس موجود ہے، لہذا اس کا تذکرہ کم ہوتا ہے، اس کی شان کم بیان کی جاتی ہے، اس کے بارے میں گفتگو کم ہوتی ہے۔ چونکہ دین یہ ہمارے پاس ہے، اس وقت موجود ہے، اسلام ہمارے پاس ہے، لہذا اس کا تذکرہ بھی کم کیا جاتا ہے۔ جب اس کا تذکرہ کم ہوتا ہے تو ہمارے ایمان کو وہ پھر تازگی نہیں ملتی جو ملنی چاہیے۔ اسلام کا تذکرہ بار بار کرنے سے، دین کا تذکرہ بار بار کرنے سے ہمارے دل کے اندر ایمان کی حرارت بڑھ جاتی ہے، یہ اس لیے بڑا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی ایک دنیا کا اصول ہے، فطرتی تقاضا ہے کہ جس چیز کے لیے ہمیں اسٹرگل نہیں نہ کرنی پڑی، مشکلات نہیں اٹھانی پڑی، تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑی، وہ چیز ہمارے لیے بڑی لائٹلی سی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس چیز کے لیے ہم نے شب و روز ایک کر دیے، جس چیز کے لیے ہم نے محنت کی، کوشش کی، جس چیز کے لیے ہم نے، وہ چاہے سستی ہو چاہے مہنگی ہو، ہم اس کی بڑی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اس کو بڑا سنبھال کے بھی رکھتے ہیں، اس کی قدر و قیمت ہماری نظر میں بڑی ہوتی ہے۔ کیوں؟ پودے واسطے ایسی محنت بڑی کی، اس کے لیے ہم نے کوشش بڑی کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اور اس دین کو، اسلام کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی، کوئی کوشش نہیں کی۔ لیکن اگر آپ 1450 سال پیچھے جائیں نا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کو دیکھیں تو انہوں نے جس انداز سے اس دین کو حاصل کیا نا، تو اس کی قدر و منزلت بھی وہی صحابہ ہی جانتے ہیں کہ اس کی عزت کیا ہے۔ حقیقت گل ہے، سانوں تے واقعی نہیں پتا۔ ہمارے لیے اس دین کی، اسلام کی اتنی قدر و منزلت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسٹرگل نہیں کی، کوشش نہیں کی، محنت نہیں کی، ہمیں تلوار نہیں اٹھانی پڑی، ہمیں اپنا گاؤں، اپنا گھر، اپنا قبیلہ، اپنا خاندان، اپنا کنبہ نہیں چھوڑنا پڑا، اپنے بیٹوں کو نہیں چھوڑنا پڑا، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑنا نہیں پڑا، ہمیں وہاں ہماری ماں کی گود میں ہمیں اسلام مل گیا۔ تدئی پھر سانوں کی قدر بھی کوئی نہیں۔ جنہوں نے اس دین کے لیے، جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، کسی نے اپنا خاندان چھوڑا، کسی نے اپنا قبیلہ چھوڑا، کسی نے اپنا گاؤں، اپنا خاندان، قبیلہ، اپنی بستی کو چھوڑا، ایون کہ اپنے گھر تک کو چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد اپنے رشتہ دار، اعزا و اقارب، والدین سے بڑھ کر رشتہ کیا ہوتا ہے؟ تو جنہوں نے اس دین کے لیے اپنے ماں باپ تک قربان کر دیے، ان سے پوچھیں کہ اس دین کی قدر و منزلت کیا ہے۔ اور ایک اور چیز،
ہم میں سے کوئی بندہ جاتا ہے نا یورپ، اور آج کل یہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، لوگ جاتے ہیں باہر، امریکہ میں، اٹلی، فرانس، جرمن جس بھی ملک میں گئے، وہاں کا قانون دیکھا، وہاں کی لوگوں کی سوچ دیکھی، ٹھیک ہے جی، ان کے حالات دیکھے، ان کے معاملات دیکھے، ان کا انوائرمنٹ دیکھا، دیکھنے کے بعد بڑا تعجب ہوا، ہوئے اتنا ان کا اچھا معاملہ ہے، اتنا قانون ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اس کو دیکھا اور دیکھ کے وہی پھر آ کر لوگوں نے تعریفیں کرنا شروع کر دی، اور معاشرے کے اندر اس چیز کو پھیلایا گیا کہ دیکھیں جی وہاں یہ کچھ ہے، وہاں یہ سب کچھ ہے، وہاں اتنی چیزیں ہیں، وہاں یہ قانون ہے، وہاں اس طرح کا اصول ہے، وہاں لوگ اتنے تہذیب و تمدن والے ہیں، یہ ساری چیزیں جب وہ وہاں پہ دیکھ کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو سارے معاملات ہیں۔ تو سر کبھی ہم نے اسلام کا بھی مطالعہ کیا ہوتا، کاش کہ کبھی ہم نے اسلام کی ہسٹری پڑھی ہوتی، کاش کہ ہم نے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، حضور کا کردار، حضور کی سیرت، حضور کے افکار بھی کبھی پڑھے ہوتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ اسلام ایسا دین ہے کہ اے یورپ والے تے آج دی گل ہے، ہمارے نبی اسلام نے 1450 سال پہلے ہمیں تہذیب و تمدن سکھا دیا، ٹھیک ہے جی، اخلاقیات ہمیں سکھا دیے، اطوار ہمیں سکھا دیے، کردار ہمیں سکھا دیا، سیرت ہمیں سکھا دی حضور نے جو سکھانی تھی۔ جو اخلاق اسلام نے ہمیں سکھا دی ہیں نا، وہ آج تک کوئی سکھا نہیں سکا۔ اور نبی علیہ السلام نے تو فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، ہاں جی، صرف کلمے پڑھاؤ نہیں آئے بلکہ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے حضور فرماتے مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ سر اسی پڑھے ہی نہیں، جب ہم نے پڑھا ہی اچھا پھر ہم دیکھ کے آتے ہیں نا تو بڑا ہمیں تعجب ہوتا ہے، ہم انہی روشنیوں کو، انہی رنگینیوں کو لے کے یہاں آتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں جی وہاں تو یہ ہے، وہاں تو ایسا ہے، وہاں تو ایسا ہے، بڑی جلدی ہم بدل جاتے ہیں ان کے اس نظام کو دیکھ کر۔ اقبال بھی گیا نا، وہاں پہ جا کے پی ایچ ڈی کی، فلسفہ کیا، پڑھا لندن کی یونیورسٹی کے اندر، اور دیگر ملکوں کے اندر بھی جانا ہوا۔ تو اقبال جب واپس آیا تو اسے بھی پوچھا گیا جی تسی بھی گئے ہو تو کیا دیکھا آپ نے؟ ٹرین دیکھی ہے، پٹریاں دیکھی ہیں ان کی، دیکھا کیا؟ آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور پھر اس سے تعجب کا اظہار کیا ہو کہ ہاں جی میں بھی بڑا متاثر ہوا ہوں اور میں نے بھی اپنے آپ کو چینج کیا، اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یورپ کی تہذیب بڑی اس طرح کی ہے۔ تو اقبال سے پوچھا گیا کہ آپ نہیں بدلے، آپ کوئی نئی بات نہیں بتائیں گے ہمیں کہ آپ نے کیا دیکھا ہے، آپ کس چیز سے، وہاں کی کس چیز سے متاثر ہوئے ہیں؟ اور نہ کیا نہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، میں نہیں متاثر ہوا، میں نے ان کی ٹرینوں سے دیکھ کے میں نے نہیں کہا کہ بڑی ترقی کر لی انہوں نے، میں ان کی کسی چیز کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوا۔ کیوں؟ سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف، کیوں؟ اس لیے کہ میری آنکھ کے اندر خاک مصطفیٰ تھی، میری آنکھ کے اندر مدینے کا سرما تھا، لہذا میں نہیں انہوں نے کسی شاید کو میں تعجب کی اور کہا کہ وہ ہو جی بڑی گل ہے۔ وہ جتنی بھی ترقی کی نا انہوں نے، وہ جتنا کچھ بھی کیا، اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ اب اس پہ آتے ہیں۔ اور اسی اور نشیوانوں چھاڑ دیتا، لہذا ہم جتنے مرضی آگے چلے جائیں اور جتنا مرضی جو کچھ مرضی کر لیں، ہمارا تو پھر وہاں پر معاملہ نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کس چیز کو اپنایا ہے وہ دیکھیے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر نا اسلام منایا جاتا ہے، دین منایا جاتا ہے، 11ویں منا لی، ربیع الاول منا لیا، محرم منا لیا، فلاں تہوار اور دن آیا اس کو منا لیا، ہم دین کو مناتے ہیں۔ سر دین کو مناؤ گی لیکن دین کو اپنائیں گی، دین صرف منانے کے لیے نہیں آیا، اپنانے کے لیے آیا۔ اسی کی کرتے ہیں صرف منا لیا اور یہ سمجھ لیا کہ کافی ہے اور ہمارا کام پورا ہو گیا، نہیں، اسلام کو ہم نے صرف منانا نہیں ہے، اسلام کو ہم نے اپنانا بھی ہے، اور جس دن ہم نے اسلام کو اپنا لیا، اس پر عمل کر لیا، سمجھ لو کہ پھر ساری دنیا کی ترقی ہو گئی۔ اور یہ رہی یہ ترقی، یہ سلطنت اور یہ سکہ اسلام کا دنیا پہ رہا، جنہیں اپنایا انہیں حکومتہ کیتیاں بھائی، جنہوں نے اسلام کو اپنایا ہے انہوں نے سلطنت کی ہے، جنہوں نے اسلام کو اپنایا ہے وہ کام پر بیٹھے ہیں اور پوری دنیا پر پھر انہوں نے راج کیا ہے۔ اور اس وقت اگر پوری دنیا کے اندر کوئی جھنڈا تھا تو وہ اسلام کا جھنڈا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو اپنایا، منایا نہیں۔ ہم لوگ اسلام کو منا رہے ہیں، اپنا نہیں رہے۔
اور خاص طور پہ جو اسلام کی خوبصورتی دونوں اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے بھی ہے، اجتماعی اعتبار سے بھی ہے۔ آپ کبھی نا جو وہاں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھی نا خوبصورتی، انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہے اور بغور اس کا مشاہدہ کیا وہاں پر جا کے۔ تو جنہاں کو ٹی وی موجود ہے وہ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس وقت کعبہ کے اندر نماز پڑھائی جاتی ہے اور ایک ہی امام کے پیچھے لاکھوں لوگ قیام بھی کرتے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے لاکھوں لوگ رکوع بھی کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں، اور ایک ہی امام کے پیچھے لاکھوں لوگ سجدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لا اس طرح کا کوئی نظم و ضبط جو اسلام نے دیا ہے ہمیں عبادت کے اندر، اجتماعیت کو لے کے، اور آپ اس منظر کو دیکھیں تو آپ تعریف کرے بغیر رہ نہیں سکتے۔ ایک امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کعبے کا وہ اس وقت کا جو منظر ہوتا ہے اوپر سے اگر آپ دیکھیں نا اس کا نظارہ، وہ نظارہ ہی اور ہے۔ تو سر اسلام اسلام دین ہی خوبصورتی والا ہے، اسلام دین ہی وہ ہے جس کے اندر حسن ہے۔ اچھا، اس سے اگلی چیز، اجتماعی دین بھی خوبصورتی والا اور انفرادی طور پر دیکھا جائے تب بھی وہ دین خوبصورتی والا۔ وہ کیسے ہے؟ نماز کو لے لیں آپ، جنہوں مجبوری ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار میں کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، میری واقعی مجبوری ہے، میری کمزوری ہے، میری بیماری ہے، مجھے اس طرح کا مسئلہ ہے، میں مجبور ہوں۔ اسلام نے کہا کوئی بات نہیں، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ اور جس نے یہ سمجھا کہ نہیں یار میں بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اسلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ لیٹ کے نماز پڑھ لیں۔ جس کو لیٹنے کے بعد اٹھنے کی دقت ہوئی، اسلام نے کہا تو لمحے ہی پیر ہے لیکن اشارے سے پڑھ لے، تیری پھر بھی نماز قبول ہے۔ جس کو وضو نہیں جو کر سکتا تھا، جس کو پانی کا مسئلہ ہے، جس کو بیماری ایسی ہے جو وضو نہیں کر سکتا، اسلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، تو تیمم کر لے۔ یہ تو تھا نماز کا معاملہ۔ آگے پھر مزید اس کی آگے وضاحت ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اگلی چیز زکوٰۃ لے لیں۔ جب سے زکوٰۃ فرض ہوئی قیامت تک کے لیے کوئی بندہ ہزار سے لاکھ اور لاکھوں سے کروڑوں اور کروڑوں سے اربوں کما لے، اسلام نے کہا نہیں، زکوٰۃ پھر بھی کل مال کا 2.5% لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، کل مال کا 2.5%، اور وہ بھی وہ نہیں جو استعمال ہو رہا ہے، جو ضرورت ہے اس پر نہیں، جو ضرورت اصلیہ کے علاوہ مال ہے اس پہ زکوٰۃ اسلام نے رکھی ہے۔ وگرنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں بھائی جڑا تہاڈے 2 کروڑ کا کارے پرے ہوتے تے زکوٰۃ دیو، اسلام نے کہا نہیں، وہ تمہاری ضرورت ہے، لباس تمہاری ضرورت ہے، برتن لاکھوں کا ہو وہ تمہاری ضرورت ہے، گاڑی اگر تمہاری ضرورت ہے چاہے کروڑوں بھی ہو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں وہ مال جو ضرورت اصلیہ کے علاوہ ہے اس پہ زکوٰۃ لیں گے آپ سے، اور 2.5%، چاہے جتنا مرضی کمائیں آپ، زکوٰۃ 2.5%۔ ہاں ٹیکس بڑھ گیا، یہ ہے دین، یہ ہے اسلام۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس بڑھے گا، لیکن اسلام نے کہا نہیں، ہم کروڑوں کو بندہ کمائے یا اربوں کما لے، کھربوں کما لے، ہم اس پر صرف 2.5% مانگیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اگلی گل کرو حج دی، تو فرمایا ٹھیک ہے، استطاعت بھی ہے، پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی بیماری ایسی ہے کہ جا نہیں سکتا، اسلام نے کہا کوئی نہیں، حج بدل کروا لو، تم خود نہیں جا سکتے، کسی کو بھیج دو، تمہاری حق میں پھر بھی قبول ہو جائے گا۔ ورنہ تو آپ دیکھیں آپ ماحول کس طرح کا بن چکا ہے، حج کی جو ایوریج ہے اس کے پیسے کی وہ کہاں تک پہنچ گئی، 12 لاکھ 13 لاکھ، اور پرائیویٹ اس سے اور بھی مہنگا ہو گیا، مزید مہنگا ہونے کے چانس ہیں۔ لیکن کیا خوبصورتی ہے اسلام کے ہونے کا، نہیں، زندگی پھر بھی ایک بار ہی فرض ہے، ایک دفعہ کر لیا تو کافی ہے۔ اور اس نے بھی کہا کہ ہاں صرف اے نہیں دیکھا کہ اتنے پیسے لے کے چلے جاؤ پیچھے آپ کی فیملی بھوکی مار جائے، نہ، فرمایا زیادہ راہ وہ ہو جو تو آپ کے ساتھ ہے، جو کرایا ہو وہ الگ ہے، جو گھر چھوڑ کے جانا ہے وہ بھی چھوڑ کے جانا ہے، پھر حج کرنے جانا ہے۔ وہ نہیں کہ تم حج کرنے چلے جاؤ تو پیچھے عوام بیچاری جو آپ کی فیملی ہے، بیوی بچے ہیں، وہ بھوکے مار جائیں، نہ، اس حج کا کوئی فائدہ نہیں، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسلام نے صرف ہمارا ہی نہیں ہماری فیملی کا بھی خیال رکھا۔ اور اگلی شاید روزہ، جتنے بھی آپ ارکان لے لیں اسلام کے، دین کے جتنے بھی فرائض لے لیں، جتنے بھی احکامات لے لیں، ہر حکم پر اللہ نے تخفیف رکھی۔ مسافر ہے تو اس کے والے سے فرما دیا جب تو سفر کر رہے ہیں، حالانکہ اس وقت کا سفر دیکھا جائے تو آج کا سفر دیکھا جائے
3 دن کی مسافت، اور آج کے دور میں 3 دن کی مسافت اگر ہو تو بندہ پوری دنیا کو گھمائے، جس طرح کا جدید سفر ہے آج کے دور کے اندر، جتنی ٹیکنالوجی ہے، اس کے باوجود اسلام نے کہا نہیں، آپ کو ایک ہم نے حد مقرر کر دی 92 کلومیٹر کی، اگر آپ نے وہاں یا اس سے زیادہ کا سفر کیا ہے ٹھیک ہے آپ قصر نماز پڑھ لیں۔ خیر اس میں کچھ لوگوں کا اختلاف بھی ہے، کچھ اس سے کم کی میعاد، کچھ اس سے زیادہ کی کرتے ہیں، بہرحال ایک میعاد مقرر کر دی، ایک سفر کی حد، جہاں تک آپ سفر کریں گے آپ قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ نماز پڑھنے کے والے سے، رزق کے والے سے سب سے بڑی بات، آپ گھر سے نکلے ہیں رزق حلال کمانے کے لیے، اسلام کا حلال کمائیں، آپ کی وہی عبادت شمار ہوگی۔ اچھا رزق کمانے کے بعد کیا کریں؟ آپ گھر پہ آتے ہیں، اپنے آپ کے والدین ہیں، آپ کے اپنے بیوی بچے ہیں، آپ خود کھا رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں، وہ بھی عبادت شمار ہوگی۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، اسی کبھی سمجھے ہی نہیں، کبھی پڑھا ہی نہیں، کبھی ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کیا آپ نے، اور ہم ان چیزوں کو بڑا لائٹلی لے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار۔ اور اگر آپ یورپ کی ہسٹری پڑھ لیں تو وہاں پر اس وقت جو فدیہ دیا جاتا ہے نا ہر بچے کو، وہ فدیہ جو ابتدا کی تھی وہ بھی شیرہ اسلام کے سامنے سجتا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے یہ نظام قائم کیا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ سرکار اس کو جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس کا خرچہ اٹھائے گی، یہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے کیا۔ یورپ آج کر رہا ہے تو کیڑی بڑی گل ہے، اور بھائی اس کی ابتدا تو اسلام نے کی نا۔ رہا مسئلہ قانون کا، تو قانون اور اصول پر قائم رہنا یہ بھی اسلام نے سکھایا یورپ کو۔ ہاں جی، یہ حضرت عمر فاروق کی عدالت نے سکھایا، یہ عمر بن خطاب کی عدالت اور انصاف نے سکھایا ہے کہ اپنے ملک اور اپنی رعایا کے اندر انصاف کیسے کرنا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ نہ کسی سرکاری معاملے پر گفتگو کر رہے تھے۔ اب دیکھیے گا ذرا مزاج اسلام کا، گفتگو ہو رہی تھی اور کسی جنگی معاملے میں گفتگو، سعد بن ابی وقاص یہ سپہ سالار تھے فوج کے، اس وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق تھے، گفتگو ہو رہی ہے تو ایک بدو عرابی آ گیا، اس نے آگے گفتگو، اس نے کیا حضور میں بڑی ضروری گل کرنی ہے اگر تسی، آپ نے فرمایا نہیں ابھی گفتگو میں کر رہا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں، ابھی بعد میں آنا۔ تھوڑی دیر گزری وہ پھر آ گیا، اس نے پھر آ کے کہا کہ حضور میں گل کرنی، آپ نے پھر فرمایا کہ یار میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ ابھی چلے جاؤ، میں فارغ ہوگا، ابھی میں بزی ہوں، جب فری ہوگا میں آپ کو بلا لوں گا۔ کچھ دیر گزری وہ پھر تیسری مرتبہ آیا، اب حضرت سیدنا عمر فاروق کو جلال آ گیا، درہ ہی پاس تھا وہی مار دیا، اور مار کے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں نے تجھے کتنی دفعہ منع کیا ہے تو پھر آ جاتا ہے۔ اچھا حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جب درہ مارا نا حضرت عمر فاروق نے، مارنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا پسینہ چھوٹ پڑا، کانوں کے پیچھے سے پسینہ بہ رہا تھا۔ آپ نے فوراً اس بدو کو، عرابی کو بلایا تو آپ نے اس سے فرمایا یار میں بے شک میں امیر المومنین ہوں، میں نے غلطی کی ہے، یہ درہ پکڑ، جس طرح میں نے تمہیں مارا ہے نا ویسے ہی پکڑ کے میری بھی پیٹھ میں مار۔ انہوں نے کہا حضور نہیں میں کہ نہیں، غلطی میری ہے، اگر تو نے کر بھی لیا تو مجھے درگزر کرنا چاہیے تھا، میری یہ جرم کیسے ہوئی کہ میں نے تجھے درہ مارا۔ کہتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق نے 2 نفل پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اس اعرابی سے معافی بھی مانگی، اور اسے کہا کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ عدل ہے اسلام کا، یہ انصاف ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ آج اگر یورپ نے یہ سارا کچھ ہم سے سیکھا اور کرنا شروع ہو گئے تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ ہم نے کرنا تھا، ہم نے اسلام کو اپنانا تھا، عمل ہم نے کرنا تھا، اگر نہیں کیتا تو سر غلطی تو پھر ساری ہوئی نا۔ آج اگر ہمارے ملک کے اندر یہ معاملات ہیں تو غلطی ہماری ہے، ہم نے اسلام کو اپنایا نہیں، صرف کی کیتا ہے منا لیا، بس وہ منانا ہی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اسلام کو اپنانا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے تو حضور کے پاؤں پر ایک صحابی تھوڑے تھے، ہیلدی تھے، انہوں نے پاؤں رکھ دیا، حضور نے برداشت کیا۔ سنیے گا بڑی لطیف بات ہے، اللہ اکبر، امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب پاؤں رکھا نا حضور کے پاؤں پہ قدم سے، تو ظاہری بات ہے حضور کا جسم بھی بڑا ملائم تھا، نرم تھا، بڑا لطیف جسم تھا حضور کا، پاؤں رکھا، تکلیف ہوئی، حضور نے برداشت کیا، کچھ وقت کے لیے پھر گزرا، پھر پاؤں چھوڑا ہی نہیں انہوں نے، حضور نے فرمایا یار میرا پیر تو چھاڑ دے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔
خیر وہ اس انداز سے کہا کہ حضور کے پاس چھڑی تھی، وہ تھوڑی سی اس کے جسم کے ساتھ ٹچ کی اور کہا کہ یار میرا پیر پہ چھاٹ۔ خیر وہ صحابی جو ہے انہوں نے پاؤں چھوڑ دیا، معذرت بھی کی۔ جب وہ چلے گئے نا تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اگلا دن ہوا تو بلا لیا وہ صحابی کو۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ یار میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بارے میں اللہ نے کوئی آیت قرآن کی نازل کر دی ہو، کیونکہ میں نے تو یہ معاملہ کر دیا، مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ کہتے میں خوف ہوا، مجھے میں ڈر گیا۔ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا نا تو حضور نے وہ بات ہی نہیں کی، بلکہ حضور نے فرمایا کہ یار کل میں نے تیرے پیٹ میں تیرے جسم پہ چھڑی لگائی تھی، تجھے تکلیف ہوئی ہوگی، تو ایسا کر مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر! یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ امام الانبیاء۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں رونا شروع ہو گیا، میں حضور کے قدموں میں بیٹھا اور باقی جو وہاں قریب تھے وہ بھی رونا شروع ہو گئے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری جرت کیسے ہو سکتی کہ میں یہ الفاظ کہوں کہ میں آپ کو معاف کر دوں؟ یا رسول اللہ میں یہ الفاظ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، اگر تو راضی ہو گیا تو ٹھیک ہے، میں ایسے ہی راضی ہوں گا کہ تو مجھے کہہ کہ میں نے معاف کر دیا۔ اور صحابی کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ میں یہ بات نہیں کر سکتا، آپ اگر راضی ہونا چاہتے ہیں کوئی اور بات ارشاد فرما دیں میں وہ کر دوں، آپ اس سے راضی ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا ہاں مال غنیمت کے یہ 80 اونٹ میرے حصے میں آئے ہیں، تو ایسے کر ان 80 اونٹوں کو قبول کر دے تحفے میں، میری طرف سے پھر میں راضی ہو جاؤں۔ وہ صحابی کہتے ہیں پاؤں بھی میں نہیں رکھا، معافی حضور نے مانگی اور 80 اونٹ بھی مجھے تحفے میں دے دیے۔ اے جی اسلام دی خوبصورتی! ہم پتہ نہیں کس سمجھتے ہیں کہ بھائی یورپ نے کو پتہ نہیں نوائی کو بکھرا ہی اصول بنا لیے ہیں، قانون بنا لیے ہیں۔ سر یورپ کی اس وقت جو ورلڈ لائبریری کے اندر سب سے اونچی کتاب ہے وہ قرآن ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے قرآن صرف الماریوں تک رکھا اور گھروں میں بھی صرف ہماری الماریوں تک قرآن محدود رہا، ہم نے پڑھا تو ہے نہیں، ہم نے اسلام کو اپنایا تو ہے نہیں۔ تو اسلام در حقیقت یہ وہ دین ہے جو خوبصورتی والا دین ہے، چاہے وہ انفرادیت کا معاملہ ہو چاہے وہ اجتماعیت کا ہو۔ دنیا کے اندر ہم ایسے ہی رہیں، اپنے معاملات کو ہم ایسے رکھیں کہ نہیں یار کوئی گل نہیں، اگر ساڈے کسی مسلمان پر آنے کو مسئلہ کار بھی لیا ہے تو ہم درگزر کریں۔ اور حقیقت بات بتاؤں مسجد کے اندر بھی اکثر یہ معاملات دیکھنے میں آ جاتے ہیں، تھوڑا بہت جگہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ بڑا غصہ کرتے ہیں اور برداشت نہیں کرتے کہ یار چل کوئی نہیں، جے ہو اگے آ گیا تو میں درگزر کر لوں، اور اگر وہ بیٹھ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں ہی کہتا ہوں چل یار خیر ہے کوئی، تو برداشت اور درگزر وہ نہیں ہے ہماری۔ ایک وقت تھا کہ لوگ کہتے تھے یار فلانا بندہ سے میرے ساتھ اس نے یہ دیکھی تھی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین جس وقت آپ کا وصال ہوا نا تو آپ کے بیٹے کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے کہا حضور آپ کے ابا جان جو تھے نا انہوں نے ہمارے ساتھ یہ شفقتیں کی ہیں، یہ محبتیں کی ہیں، میری بیٹی کا رشتہ تھا وہ رشتہ ہوا، انہوں نے نکاح پہ مجھے خرچ دیا، میرے ذمہ وہ قرض تھا، وہ قرض آپ کے والد جو تھے حضرت زین العابدین انہوں نے دیا۔ تو اس طرح نا تعریف شروع کر دی ان کے والد، اپنے والد کی انہوں نے تعریف سنی کہ لوگ اس طرح کے۔ تو ہم اپنے آپ کو جس وقت معاشرے کے اندر رکھتے ہیں تو ہمیں لوگ کیوں نہیں، ہم کسی کی زبان پہ رہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی کے دل میں رہیں۔ اکھاں جدو میٹیاں زبانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا، تے جدو نہ میں دسیا میں خانے وچ میں خارا ہوں، جدو نہ میں دسیا میں خانے وچ میں خارا ہوں، وچ جام پٹ جان گے میں خانہ مینو روے گا، تے کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دے یاریں وچ جوان تے چھوٹا مینو روے گا۔ اب یہ اگر ہمارا مزاج ہو جائے کہ ہم دنیا کے اندر اس انداز سے رہیں کہ جس وقت ہم جائیں تو زمانہ ہمیں اس انداز سے یاد کرے کہ نہیں یار فلانا بندہ سی جب وہ ہمارے ساتھ تھا ہمارے یہ معاملات تھے، اب وہ جدا ہو گیا اس کی کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ ہم اس طرح دنیا کے اندر اپنے آپ کو رکھیں، جبکہ ہمارے معاملات اس طرح کے ہیں کہ ساڈا بالکل ساری گھر کے سامنے کوئی ہماری گاڑی نہ کھڑی کرے، ہم نے دکان کھولی ہو تو کوئی موٹر سائیکل نہ لا دے، ہمارے ساتھ کوئی تھوڑی بہت کر دے تو ہم برداشت نہ کریں۔ اور پھر باہر کا معاملہ تو باہر کا رہا، اپنے گھر کے اندر بھی ایسا ہی ہے، بیوی بچے تنگ ہیں جی، بچے جب ہم گھر میں آئیں تو بچے ڈر جائیں، وہ جی ابا جی آ گئے پتہ نہیں کی ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اسلام وہ دین ہے جو خوبصورتی والا دین ہے، اس نے اس طرح کی کنسیشن رکھی ہے ہمارے اپنے حقوق کے اندر۔ اب اگر ہم ان اپنے حقوق کو بھی معاف نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے پھر اس طرح تو نہیں چلے گا۔ لہٰذا ہم اسلام پر عمل کریں، اسلام کو اپنائیں، منانا تو ہے ہی ہے، منانے کے ساتھ ساتھ اسلام کو اپنائیں، اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔